بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بنی اون سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اویس بن صامت سے ہوئی تھی۔ اویس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اویس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو چکی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تو تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تھے تو رواج کے مطابق اس میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا، ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر ان کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اجازت دیں گے تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جائز ہوگا، تب تک ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھ کر آؤ، اس مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں کس طرح سے جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں؟ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورت بحال ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کام سے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ذرا اسی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا ہے کہ تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہربانی کر اس کا کوئی حل نکال دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر کافی دیر تک بات کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مایوس ہو گئی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ تعالیٰ میرے خاوند
اویس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت ہی پیار کرتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر مجھ کو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اب تیرے سوا میرا احتجاج سننے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی امید کا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم سب کو گھر والوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے۔ ہم سب اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہو گئے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو چکی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، اس کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر وحی نازل کر دی ہے، اور وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شوہر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی ہے، یہی وجہ تھی کہ اس صورت کا نام بھی مجادلہ، اور اس صورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے کیا تھا۔ اس صورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ طلاق کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے بولنے کا کچھ کفارہ جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ وہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے کہ تم کوئی لونڈی یا غلام آزاد کر دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرا خاوند بہت غریب ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے خاوند عمر رسیدہ ہیں اور بہت کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان کو کہو کہ وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لاؤ، ان سے کھجوریں لے کر 60 مسکین کو کھلا دے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔
جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے دریافت کیا کہ خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے 62 کھجوریں وصول کر کے 60 مسکین کو صدقہ کر دے۔ اس طرح حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔